اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک کی ابتدا میں فرمایا تبارکالذی بیدہل ملک، فرمایا بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ و اختیار میں ساری کائنات ہے، سارا ملک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اپنی شیان شان ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی وہ مبارک ذات ہے، یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت اور زندگی کو پیدا کیوں کیا، یہ وجہ بھی خود ارشاد فرمائی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا اس لیے تاکہ ہم تمہارے جانچیں اور تمہیں آزمائیں اور تمہارا امتحان لیں کہ کون ہے جو اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے لیے نیک اعمال زیادہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، فرمایا وہی ہے عزتوں والا اور وہی ہے بخشنے والا۔ یہ ہے ان آیات طیبات کا سادہ سا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یاد رکھیے یہ جو سورہ ملک شریف ہے یہ بڑی ہی برکت والی صورت ہے۔ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہر روز رات کے وقت پڑھنے کی اس کی فضیلت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو کے قبر میں جاتا ہے جو سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورہ ملک اس کو قبر میں آ کر اللہ کے عذاب سے بچائے گی اور اللہ کی رحمت عطا فرمائے گی۔ یہ سورہ ملک شریف اتنی برکت اور فضیلت والی صورت ہے، تو اس کو ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ آپ اگر دعوت اسلامی کے ماحول کو جانتے ہیں تو ہر روز جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں جہاں پر دعوت اسلامی کے امام ہیں یا مبلغین ہیں، تو وہ عشاء کی نماز مکمل ہونے کے بعد نمازیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آئیے بیٹھ کے ہم مل کر ذرا سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، تو وہ قاری صاحب بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور سننے والے سن لیتے ہیں۔ تو یہ اسی روایت کا تسلسل ہے کہ اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ جیسے فضائل بہت ساری صورتوں کے ہیں، سورۃ الکہف شریف یہ 15ویں پارے والی، فرمایا کہ اس کو اگر تم جمعے والے دن پڑھو تو اس جمعے والے دن پڑھنے کی اس کی ایک الگ برکت اور فضیلت ہے۔ تو یہ جو سورہ ملک شریف ہے اس کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہے، یہ قبر میں آ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا فرماتی ہے۔ اب یہ سورہ پاک اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے جو فرمایا برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضہ و اختیار میں سارا ملک ہے۔ اس سارے ملک سے مراد ساری کائنات، ساری بادشاہی، سارے اختیارات، ساری مخلوقات، یعنی ما سوی اللہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس کا رب اللہ ہے اور اس پر اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کا اختیار اور اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے ارادے اور چاہت اور حکم کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا نہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہی ملک کا لفظ یہاں ہے، اگر آپ قرآن مجید برہان رشید کا 3 پارہ پڑھیں، اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، فرمایا کہ اے محبوب آپ لوگوں کو بتائیے کہ ساری کائنات کے جتنے ملک ہیں ان کا بادشاہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ ہے کہ وہ ملک جو دنیا کے ہیں وہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اگر اس سورہ پاک کی اس آیت کو دیکھ کر یہ کوئی ذہن بنا لے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ہر ملک کا بادشاہ اللہ ہے، تو لہٰذا میں کسی اور کو بادشاہ نہیں مانتا، تو کوئی اور ملک نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو شرک ہو جائے گا۔ نہیں بھائی جان، یہ جو شرک تمہارے دماغوں میں اڑا ہوا ہے نا، اس کو نکالو۔ اب وہی اللہ کہتا ہے کہ ہر ملک کا میں بادشاہ ہوں، اور وہی اللہ کہتا ہے ملک میں تمہیں بھی دیتا ہوں۔ اب لفظ بھی وہی ہیں، ہے قرآن مجید، تو اب شرک کا فتویٰ لگاؤ گے یا قرآن کو سمجھو گے؟ تو اللہ کے بندو قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے ساری کائنات کے جتنے ملک ہیں ان کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے،
اور باقی جو چھوٹے چھوٹے یہ بادشاہ دنیا میں بنتے ہیں کو 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے، یہ جب بنتے ہیں تو یہ سمجھے اللہ نے ان کو دے دیا ہے ملک، اب اگر یہ صحیح حکومت چلائیں گے تو اجر پائیں گے، اور اگر صحیح نہیں چلائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہ مت سمجھے کہ ہمارا ملک ہے تو ہم نے اس کو قابو کر لیا تو ہم ہیں بادشاہ، تو ہمارے جناب قبضہ اختیار کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حقیقی طور پر قبضہ اور اختیار اور حکم اور بادشاہی وہ میرے اللہ کی ہے۔ ہاں میرا رب ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب دونوں طرف یہ لفظ ملک ہے، اللہ فرماتا ہے ہر ملک کا بادشاہ میں ہوں، اور ادھر فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں بھی عطا کر دیتا ہوں۔ تو اب اس میں شرک تو نہیں نہ آیا، یہاں فرق یہ ہے کہ وہ حقیقت میں ہے بادشاہ اور مالک، اور جتنے یہ بادشاہ ہیں یہ حکمران ہیں یہ عارضی ہیں، یہ حقیقی طور پہ نہیں ہیں، یہ عارضی طور پہ ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں بطور آزمائش ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے رب رسول کی رضا کے لیے کتنا کام کرتے ہیں۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے یہ جلدی جلدی شرک کے فتوے نہ لگایا کریں، شرک ایڈا سستا کوئی نہیں، اور نہ اتنی جلدی بندہ مشرک ہوتا ہے، یہ میری بات لکھ لیں آپ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، واللہ ما اخاف علی ان تشرکوا بعدی، فرمایا ایک روایت میں واللہ ما اخاف علی ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اس بات کا بالکل خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ولکن ان تنافسوا فیہا، فرمایا ہاں میرے بعد تم دنیا میں ضرور پڑ جاؤ گے۔ آج دیکھ لو ہم دنیا میں بہت آگے نکل گئے، ہم دین کو بھی اتنا ٹائم نہیں دیتے، اور پھر ہمارے جو دینی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، لیکن دنیا داری میں ہر بندہ ایک کاریگر بیٹھا ہوا ہے، آپ جس سے بات کریں وہ آپ کو ایسی بات سنائے گا، آپ کہیں گے یار اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، کیا بات ہے، بڑی ٹائپ کی باتیں کرتا ہے۔ تو دنیا داری میں ہم بہت آگے چلے گئے، اور اتنا آگے چلے گئے کئی اس دنیا داری سے پہلے نمازیں پڑھتے تھے، اب مصروف ہوئے تو نمازیں چھوڑ بیٹھے، کئی جمعے پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ بیٹھے، اور کئی ایسے ہیں کہ جو بیچارے قرآن پہلے پڑھتے تھے اب دنیا داری میں ہے تو وہ چھوڑ بیٹھے۔ مطلب دنیا داری میں اتنے آگے چلے گئے کہ یہ جو احکام دینیہ ہے ان سے پیچھے ہوتے چلے گئے۔ جو مرضی ہو جائے، یہ بندہ جتنا مرضی بڑا گناہگار بن جائے، اس کو بننا نہیں چاہیے، اس کو نیکی رہنا چاہیے، لیکن جتنا مرضی بڑا گناہگار بن جائے، اگر اس کو کہا جائے اللہ کے ساتھ شرک کر، کسی کو خدا سمجھ یا خدا سمجھ کے کسی کی عبادت کر، تو یہ بندہ کبھی تیار ہو سکتا ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی کہے گا میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، نہ کسی اور کو نہیں مان سکتا ہوں۔ چے جائے کہ بندہ کسی اور کو رب کہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی بندہ اس بات کا تصور کر سکتا، یہ میرے نبی نے فرمایا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے فتوے مت لگایا کریں۔ اب تو شرک کی مشینیں ساری بند ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں کہیں سے فوٹو کاپیاں نکلتی رہتی ہیں شرک کے فتووں کی۔ اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضہ و اختیار میں سارا ملک یعنی ساری دنیا اور سارا جہاں ہے۔ میرے عزیز میرے دوست یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس کائنات کو بنایا۔ یہ بھی کئی لوگوں کی خام خیالی ہے، وہ اس روایت کو نہیں مانتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا، یہاں تک کہ نہ جنت نہ دوزخ نہ آسمان، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے اے حبیب پاک اگر آپ کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ فرماتا۔ دوستان گرامی، تو یہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بجانا ہے، تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقہ و طفیل بنایا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور اگلی بات یہ جو اللہ کسی کو ملک دے دے نا، اگر یہ بمانہ اختیار لیا جائے یا بمانہ ملک لیا جائے تو دو الگ معنی بنیں گے۔ بمانہ ملک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ملک ہے، آپ کی ایک سلطنت ہے، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ اس کے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، آپ اس کو سنبھال رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ کو سنبھالنا ہوگا تو شرعی قواعد سیکھنے پڑیں گے، کیونکہ شرعی قواعد وہ ہیں جن کے اندر، شرعی اصول وہ ہیں جن کے اندر کوئی بھی ملک اپنے تمام تر حقوق کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ شریعت سے ہٹ کر کسی ملک کو بھی دیکھ لیں،
اس کے اندر وہ تحفظ بھی نہیں ہے, وہ بندے کو حق بھی نہیں ملتا, عزت بھی نہیں ملتی جو کہ اسلام عطا کرتا ہے. تو میں گزارش کروں گا جتنے اسلامی ممالک ہیں, 57 کے قریب اسلامی ممالک بتائے جاتے ہیں دنیا میں, کاش کہ ان کے حکمران جتنے بھی ہیں وزیر اعظم وہ سارے کے سارے اور ان کے جتنے صدور ہیں جو وزراء ہیں یہ سارے کے سارے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں, اور شریعت نافذ کرنے کے بعد یہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب بھی قرآن و حدیث کے مطابق نافذ کریں. آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. اب کوئی بھی بات ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں جی ہمارے قانون میں یہ ہے, تو کوئی بندہ کہتا ہے میں تیرا قانون نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں تیرا نہیں مانتا. سمجھ آ رہی نا؟ آپ پاکستان کی حالت ہی دیکھ لیں, آپ پنجاب میں آ جائیں تو نمبر پلیٹ اور ہے گاڑی کی, آپ سندھ میں چلے جائیں تو اور ہے, آپ اسلام آباد میں چلے جائیں اور ہے, کے پی کے میں اور ہے. یہ کہتے ہیں ہماری پہچان ہے. میں نے کہا کاش کہ تیری پہچان مسلمانوں والی ہوتی. اگر مسلمانوں والی پہچان ہوتی تو آپ کو یہ کام نہ کرنا پڑتے. یہ ویسے کہتے ہیں پاکستان ہے, ہم اکٹھے ہیں. میں نے کہا یہ تم نے جو نشانیاں بنائی ہیں نا یہ بانٹ کے رکھا ہوا ہے تم نے پاکستان کو. یہ کیا بات ہوئی یار, یہ بانٹ کے رکھا ہوا ہے, یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب شرعی تقاضے پورے کیے جائیں, شرعی قوانین آ جائیں, تو وہ جہاں تک اسلامی سلطنت ہوتی ہے وہاں تک ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے, اس کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہ جو سرکاری ادارے مثال کے طور پر پولیس والے ہیں, سندھ کی وردی اور ہے, پنجاب کی اور ہے, کے پی کے کی اور ہے, وہ کی کر دے بہن تو سارے ہو ہی نہیں. مطلب یہ چیز آپ نہیں سمجھتے یہ کیا ہے, یہ قوم کو چونا لگایا جاتا ہے, لیکن یہ قوم لگواتی ہے اور بڑے شوق سے لگواتی ہے اور چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو جب اسلامی قوانین آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ ساری خرافات ختم ہو جائیں گی. اس واسطے جس کے پاس ملک ہو تو اس کو چاہیے کہ شرعی قواعد کے مطابق چلائے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ جن کو حکومت کا زیادہ شوق چڑھا ہوتا ہے حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے, بندے قتل کرنے سے بھی نہیں ڈرتے, صرف اپنی کرسیاں بچانے کے لیے کیسے کیسے راتوں کو جناب یہ خریدا جاتا ہے اور صبح میں جیت گیا. میں کہا بیٹا اگر تیرا ضمیر اجازت دیتا ہے نا تو پھر اعلان کر, ورنہ قبر میں تو نے اکیلے جانا ہے, تو جواب نہیں دے سکے گا وہاں پر. پہلی بات. دوسری بات یہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں, میں جناب حکمران بن جاؤں. آپ کو پتا ہے کہ حکمران بننے کے بعد جو عوام کے حقوق ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, اور اگر آپ پورے نہیں کرتے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. پتہ ہے ان باتوں کا. اگر آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ہسٹری کو پڑھیں, یقین کریں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو حکومت مل گئی سمجھ لو کہ اس کو وہ چھری جس کو ہم کھنڈی چھری کہتے ہیں, جس کے سمجھے تیز نہیں ہوتی کھنڈی چھری, تو فرمایا کہ اس کو کھنڈی چھری کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ ذبح کر دیا گیا جس بندے کو حکومت دے دی گی. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ شرعی قواعد شرعی قوانین پورے نہیں کرتا تو اس کو ایک ایک بندے کے بارے میں بھگتنا پڑے گا اور بادشاہ سے پوچھا جائے گا. اس لیے حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اگر کوئی فرات کے کنارے جانور بھی بھوکا مر گیا تو عمر کو جواب دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے آپ اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ سارے کا سارا خزانہ غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. میں عرض یہ کر رہا ہوں اگر حکمرانی کرنی ہے تو بیٹا طرز فاروقی پہ کر کے دکھاؤ تاکہ قوم میں آسانی پیدا ہو اور اس قوم کو سکھ مل جائے. یہاں پر تو ایک عجیب صورتحال ہے, ٹیکس بھی غریبوں سے لیا جاتا ہے اور وہ خود ہی استعمال کر کے سارا ختم ہو جاتا ہے. کدھر گیا کوئی سمجھ نہیں آتی. بھائی آپ کے ملک میں کئی ایسے محکمے ہیں جن کا وجود ختم ہو گیا, بلڈنگیں گر گئیں لیکن تنخواہیں چل رہی ہیں. آپ کے ملک کے اندر کئی ایسے, یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں اگر اسلامی قانون آ جائے نا تو یہ سب تہس نہس ہو جائے گا اور یہاں پر جھنڈا بلند ہوگا تو اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا. اور یہ جتنی ڈرامے بازیاں نا اسلام میں یہ قسم خدا کی نہیں ہے. اسلام کے اندر سیدھا سیدھا کام ہوتا ہے. یہاں پر تو ایک افسر نکلے تو 35 چمچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ فلانا آ گیا ہے, یہ قوم کا خدمت گزار ہے. سبحان اللہ, ساری قوم نو ذلیل کر کے رکھا, تو خدمت اب کرنا ہے. تو یہ خدمت نہیں ہے میرے بھائی. بس اوقات لوگوں کو یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں. آج ہمارا موضوع ہے تو اس لیے فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے میرے بھائی, خدا کے لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر ہمارے پاس کوئی قبضہ اختیار ہے تو ہمیں اسلامی قوانین کے مطابق چلانا ہوگا, ورنہ نہ ہماری دنیا بہتر ہو سکتی ہے نہ ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
ہمارا جو قبضہ اور اختیار کا دائرہ ہے وہ ہمارے گھر میں بھی ہے، یعنی میں اگر شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اتنی حکمرانی تو میری ہے نا، اور اگر میری دکان ہے تو اتنی حکمرانی اور میری ہے، اور اگر میری مسجد ہے تو اتنی حکمرانی اور ہے، اگر میرا ساتھ میں ادارہ ہے تو تھوڑی حکمرانی اور ہے۔ اب توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر، بلکہ اگر آپ روایات کو پڑھیں، فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ اپنی اپنی سطح پر حکمران ہے اور نگران ہے۔ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو نہ دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ میں شادی شدہ ہوں، تو میں حکمران کیسے ہوں؟ میری بادشاہی کہاں ہے؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں تیری بادشاہی تیرے جسم کے اوپر ہے۔ یہ جسم تو اللہ نے تجھے دیا ہے نا، تو فرمایا تیری بادشاہی تیرے اتنا تو بادشاہ تو ہے نا کہ تیرے تابع سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ تو اتنا بادشاہ تو ہر بندہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے اس کی ذمہ داری، اگر وہ کلاس میں بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شاگرد اس کی رعیت میں ہے، وہ ان سب کے لیے استاد کی حیثیت رکھتا ہے، حکمران کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا صاحب ہے، وہ جناب ٹیچر ہے، وہ باپ ہے، وہ ایک محلے کا آپ سمجھ لے کہ چیئرمین صاحب ہے یا نمبردار صاحب ہے، بھئی آپ کی سلطنت ہے، آپ اتنے حکمران ہیں، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تو ہر بندہ اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ سلطنت رکھتا ہے، اور اسی واسطے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عنہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ اس کی کوئی نہ کوئی رعیت ہے جس کا اس کو سردار بنایا گیا، اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علماء فرماتے اس لیے اپنا جو جسم ہے یہ ہماری رعیت ہے انسان کی، فرمایا اس بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا، اور یہ احادیث میں باقاعدہ مفہوم موجود ہے۔ فرمایا قیامت والے دن تب تک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ جواب نہ دے دیا جائے نمازوں کے بارے میں، اور یہ نہ جواب دیا جائے کہ بتا اللہ نے تجھے جوانی دی تھی تم نے کیسے خرچ کی ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ تو اتنے ہم حکمران ہیں۔ تو یہ دو قسم کی حکمرانی میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک ہے جیسے ملک چلتے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ وزیر مشیر اور سارا کچھ یہ ہوتا ہے، ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور ہم خود بھی کچھ نہ کچھ حکمران ہیں، اور کچھ نہیں تو ہم اپنے جسم پر تو ہے نا، اپنے گھر پر تو ہے نا، اپنی اولاد پر تو ہے نا، اپنے شاگردوں پر تو ہے نا، اپنے مقتدیوں پر تو ہے نا۔ تو یہ جو اتنی ہماری حکمرانی ہے اس کے اندر ہم کیا انصاف کر رہے ہیں؟ اصل میں قصور بتاؤں ہمارا کیا ہے؟ اصل قصور یہ ہے ہم خود حکمران ہیں، کوئی اپنے جسم کا ہے، کوئی اپنے گھر کا ہے، کوئی اپنی کلاس کا ہے، کوئی اپنے شاگردوں کا ہے، کوئی اپنے مقتدی کا ہے، کوئی اپنے شہر کا ہے، کوئی اپنے پنڈ کا ہے، اتنے حکمران ہم ہیں۔ ہم اس میں انصاف نہیں کرتے تو پھر ہمارے جو بڑے ملکی حکمران ہیں وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے اور کہتے ہیں فلانا گندا ہے، فلانا گندا ہے، فلانا گندا ہے، تو حاجی فخر الدین ہے، تو کیا ہے بتا نا، اپنے جسم کے ساتھ انصاف کر رہے ہو، اس کو شریعت کے مطابق تم نے ڈھالا ہوا ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ اور اب آئیے ذرا آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں جس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالیں تو میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کے فرامین اگر دیکھے جائیں، اس بندے کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا پھر مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی اور قدیم الاسلام، سمجھ آئی؟ اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے بڑے ہی دیوانے تھے، اور ان کی طبیعت کے اندر اتنی درویشی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کتنے ایسے کمبل اوڑھنے والے لوگ ہیں جن کو کسی اور بندے کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں، وہ جو قسم اٹھا دے اللہ وہ پوری فرما کے رکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا ان میں حضرت عمار ابن یاسر کا شمار بھی ہوتا ہے۔ بلکہ آپ میں مزید بتاؤں ان کی شخصیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے عمار، جنت
وہ منتظر ہے تیری کہ تو آ اور مجھے اپنا دیدار کروا. جنت مشتاق ہے حضرت عمار ابن یاسر کی. ہم ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں, آج میں نے کہا تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں. یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ, یہ پتہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہوئی ہیں, اسلام کی پہلی. اور ان کو شہید کرنے والا بدبخت لعین وہ ابو جہل تھا, اس نے نیزہ مارا, جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئیں. اسلام کی پہلی خواتین میں سے شہیدہ خاتون آپ کی والدہ ماجدہ ہے. آپ نا غلام تھے, غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے. لوگوں کی غلامی کرتے کرتے ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ان کو حضور کی غلامی جو کہ حقیقت میں بادشاہی ہے اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں آئے نا, تو اب یہ پورا گھرانہ جب مسلمان ہوا, ان کے والد گرامی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ, ایک کے بھائی حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور یہ خود حضرت عمار رضی اللہ عنہ, ان کے سارے گھرانوں کو کافروں نے بڑی تکلیف دی. آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں, آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا, پتھر رکھے جاتے تھے, سنا ہے نا؟ سیم اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ بھی سلوک کیا جاتا تھا. لیکن اس کو آج عمومی طور پر یہ بات نہیں بیان کی جاتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کی شان نہیں بیان ہوتی. نہ یہ کئی شخصیات ہوتی ہیں جن کو مشہوری نصیب ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کا انکار ہو گیا. نہ, آپ دیکھو 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہیں. آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں, زیادہ سے زیادہ 50 سے کم نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. تو کیا یہ نبی باقی سب سے کوئی بغض رکھتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. بس مشہوری اللہ تعالیٰ جن کو عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت بلال کے ساتھ یہ کام ہوا, وہ مشہور ہو گئے, اور حضرت عمار بن یاسر کا سیم یہی مسئلہ, لیکن مشہور نہیں ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا 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 کہ ان کی یہ بات مشہور نہیں ہوئی تو کوئی شاید اس کو بیان نہیں کرتا یا بغض ہے. نہ, جو یہ کہے وہ بھی بغض رکھتا ہے, باقی صحابہ سے وہ بھی بغض رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے حضرت عمار بن یاسر نے بھی اسلام کے لیے تکالیف کو برداشت کیا, بلکہ یہاں تک آپ کی شان اقدس یہ ہے, ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے, تو حضرت عمار بن یاسر آپ کے ساتھ تھے. آپ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, آپ اجازت مرحمت فرمائیں میں پانی نہ ڈھونڈ کے لے کے آؤں. نبی پاک نے فرمایا عمار آپ جائیے, پانی لے کے آئی. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں جب میں چلا نا تھوڑا سا آگے گیا تو حضور نے مجھے آواز لگائی, عمار. جی میرے آقا. فرمایا ذرا تکڑے ہو کے جانا, وہاں کوئی آئے گا جو تمہیں پانی بھرنے سے روکے گا, تے ذرا تکڑا ہو کے. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں سمجھ آ گئی بھی جڑا سائیاں نے مینوں سد کے آکھیا ہے نا, جو مجھے خاص الخاص کہا گیا تو اس میں کوئی حکمت ہے. تو کہتے میں ذرا چوکس اور چوبند ہو کے گیا. اب ہوا کیا, کہتے میں جب کنویں پر پہنچا پانی بھرنے لگا نا, تو ایک کاڑا پٹیٹر شخص, پٹیٹر سمجھ ہو نا, آپ کی بولی میں بول رہا ہوں, بالکل بےہودہ بد شکل بدنما, وہ آ گیا اور مجھے پانی بھرنے سے روکنے لگا. چونکہ مجھے حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو میں نے نا اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی, اور اس طرح کی میں نے اتنے زور سے اس کو دھکا دیا وہ گر گیا اور میں اس کے اوپر بیٹھ گیا. میں نے خوب اس کی پٹائی کی, تھوڑی بولیے چاہتے ہیں چنگی مونج کٹی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ طبقات ابن سعد کبھی پڑھ کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں میں نے اتنا مارا, قریب ایک پتھر تھا, میں نے اٹھا کے اتنے زور سے مارا کہ اس کے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا اور خون نکلنے لگ پڑا. اب کہتے ہیں اس نے مجھ سے جان چھڑائی اور بھاگ نکلا, کہندا کہ دے ہتھی چڑھ گیا میں. اتنی بات کہی اور وہ بھاگ نکلا. اور آپ کہتے ہیں میں نے پھر ہاتھ ساتھ دھوئے, اپنا مشکیزہ بھرا پانی کا اور لے آ کے حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنا وہ آیا تھا کوئی روکنے والا؟ اگے حضور بالکل آج پھر فرمایا آپا پالیا لمیا. یہ حضرت عمار بن یاسر, آپا پالیا لمیا. فرمایا میں نے ساری گل سنا. تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے اس کو بڑا مارا, مارنے کے بعد میں نے اس کا ناک تک پھوڑ کے رکھ دیا. حضور جان چھڑا کے نسے ہے. میرے آقا نے پتا کیا فرمایا, عمار تجھے پتا یہ کون تھا؟ نہیں. فرمایا ابلیس تھا جو تیرے ساتھ لڑنے آیا تھا, لیکن اللہ نے میرے صحابی کو عزت عطا فرما دی اور شیطان کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی شان اقدس.
یہ میں نے بات آپ کو اس لیے سنائی کہ جو سچے ہو جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات مانتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہیں، اللہ پھر ان کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ شیطان بھی آ جائے تو پچھاڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، شیطان ہوتا ہے جو صحابہ سے لڑائیاں کرتا ہے اور جلتا ہے، پر صدقے صحابہ تو جامع شیطان دے پلے چھاڑ دے کھ نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے، مسلمان صحابہ کرام سے خوش ہوتا ہے اور شیطان جلتا ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر نے جو حال کیا، سمجھ آئی ہے؟ میرے عزیز، میرے دوست، میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو بندہ سچا اور مخلص ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ پھر اس کو ایسی طاقت، قبضہ اور اختیار عطا کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں ہم نے بہت مرتبہ آپ کو بتلایا، لیکن آج یہ اس موضوع کے ساتھ لنک کرتی تھی بات آپ کو بتائی۔ میرے عزیز، میرے بھائی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ رسول کے ہر حکم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ آج ہماری ناکامی اس لیے ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے کے بڑے عادی ہیں، عملی دنیا کے اندر ہم زیرو ہیں اور فیل ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ناکامی ہو رہی ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا ہر روز مغرب کے بعد 6 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرضوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے تھے۔ اور یہاں سے وہ لوگ جو آج کل کے مایوس مفکر اور لوگوں کو عبادت سے دور کرنے والے لوگ ہیں، میں نے سنا ہے کئی ایسے جاہلوں کو، آج کل وہ ایک مرزا بھی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بس بھائی فرض پڑھو اور نفلوں کی ضرورت نہیں ہے اور سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ادھر بات سنو، اگر بندے کے پاس وقت ہے، صحت ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے سنتے بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، فرض بھی پڑھے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر وقت نہیں یا تھکا ہوا ہے یا بیمار ہے تو فرمایا صرف فرض ہی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ دوسری بات، اب یہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بندے کے ذمے نمازیں قضا رہتی ہیں تو اس بندے کو چاہیے نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی قضا مکمل کرے، یعنی فرض ظہر کے پڑھے ہیں اس کے بعد اپنی قضائیں شروع کر دے، چونکہ علماء فرماتے ہیں نفلوں سے زیادہ اہم کام وہ قضا کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کی قضائیں مکمل ہو گئی پھر وہ نفل پڑھنا چاہے تو جتنے مرضی پڑھے، کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے۔ قضا مکمل نہیں ہوئی پھر بھی پڑھے تو نفل ہو جائیں گے، پر وہ پچھلا حساب باقی رہ جائے گا، نفل پھر بھی ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی ایک سٹیٹمنٹ سنی، مجھے بڑا افسوس ہوا، کیسے احمق لوگ آ گئے۔ وہ کہتا ہے یہ جو فرض ہے نا یہی ہے، بس باقی سب فالتو ہے۔ اگر یہ میں لفظ نہ آپ کو سنا سکوں تو جو چور کی سزا میری۔ کہتا ہے یہ حضور بڑے شوق سے یہ فالتو کرتے تھے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ میں نے کہا یار کیسا بد زبان لفظ ہے، پتہ نہیں اس بندے کا ایمان کہاں ہے اور اس کی زبان پر ادب کب آئے گا، جس کو یہی نہیں پتا حضور کا کوئی کام فضول ہو سکتا، فالتو ہو سکتا۔ یار تم کہتے ہو کہ نفل ایک فالتو چیز ہے، شرم کرو یار، مسئلہ میں نے بتا دیا ہے، فرض نہیں ہے، مسئلہ بتا دیا ہے، لیکن یار تو کہتا ہے نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یہ نفل پڑھتے تو بندے نے پوچھا کیوں پڑھا ہے؟ فرمایا حضور پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضور نے اس کی کوئی فضیلت بھی بیان کی ہے؟ اب جواب سنیے، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں جی ہاں میں نے سنا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 نفل پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ نفل پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نفل فالتو ہے، اس قوم کو بلکہ تراویحوں سے بھی روک دیا۔ میں نے کہا وہ تو میرا موضوع نہیں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ وہ کیا ہے، رمضان آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی بتلائیں گے آپ کو۔ لیکن یار یہ دیکھو نفل پڑھ کے بندہ کرتا کیا ہے؟ اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے نا۔ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو شیطان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ یار یہ جس کو ہو رہی ہے کون ہے مجھے یہ بتا دو بس۔ یار یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ احمقوں کی صدی ہے، احمقوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، میں فضول بات ہوتی اور شور مچا دیا جاتا ہے۔ یقین کریں یہاں ایسے ایسے ڈاکٹر بن گئے جو مطلب چاہیے یہ تھا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب جس نے ایٹم بم بنایا تھا، یار اس بندے کو پروموٹ کیا جاتا، ملک کے لیے کوئی کام کرتا، وہ قسم پرسی کی زندگی مر گیا۔
اور یہاں کیسے ڈاکٹر آ گئے. ایک ڈاکٹر ہے کہندا جی یہ جو میلن واٹر ہوتا ہے ہدوانا, کہندا انہوں لال رنگ دا ٹیکا لگتا ہے. وہ کتنا شور مچا ہوا تھا جب وہ میلن واٹر کا دور تھا. میں کہا یار ایسے بے وقوف ڈاکٹر اس ملک میں ہیں, اور وہ کیا سوشل میڈیا سٹار ہے. میں کہا بلے اے بھی سٹار ہے, یعنی جیڑا آ کے چوڑا مارے وہ سٹار بن جاتا ہے. خدا کا خوف کرو. اچھا یہاں پر دیکھو گانا ویسے ہی اسلام میں حرام ہے, فرمایا کہ یہ زنا کا منتر ہے, یہ حدیث ہے. اور یہاں پر اتنے بے سورے پاٹے ڈرم آ گئے, چاہت فتح علی خان ورگے تھے جناب علی گویے بن کے بیٹھے نے. میں کہا یار کمال ہے یار, دیکھو یہ ویسے ہی حرام ہے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کیسے احمق لوگ ہیں اور جن کو سر پہ چڑھایا جاتا ہے, نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے یار کیا ہے, میری سمجھ سے بات بالا ہے. اچھا موٹیویشنل سپیکر کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ہم قوم کی تربیت کرتے ہیں, ہم اس قوم کی یوتھ کی ہم نے ساری ڈائریکشن بدل دی ہے, اور خود بے عمل ہیں, بے نمازی ہیں, اور خود ٹائیاں پہنی اور خود کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں, اور خود ایسے بے وقوف ہیں. زمزم کے علاوہ پانی کی اجازت کئی جگہوں پہ ہے, لیکن اتنی بھی نہیں جتنی انہوں نے سمجھی ہوئی ہے کھڑے ہو کر پینے کی. اب یہ موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں, اور دیکھو جو اپنے آپ کو انجینئر کہتے وہ دین ڈسکس کر رہے ہیں. وہ تو رکشے کھول کے کس گڑیاں دے انجن کر رہے, جو تیرا کام ہے تو وہ کر, تیرا دین سے کیا تعلق ہے یار. اور علامے فہمے اگر دیکھے جائیں تو آپ دیکھیں وہ جناب مولوی صاحب ہیں, وہ پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہے, کوئی کوی ہے تو کوئی جناب علی اپنے آپ کو مدنی تو پتہ نہیں کیا کہتا ہے. تو کیا ڈرامے تم نے شروع کیے ہوئے ہیں یار, کیا چیزیں ہو تم لوگ یار. احمقوں کی صدی ہے, جو جتنی بڑی بے حیائی کرے گا اس کو لا کے عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور ہمارے حکومتی لوگ ہیں جب سال کے بعد ایوارڈ دیتے ہیں, 14 اگست آ جائے, 23 ستمبر آ جائے یا 6 ستمبر آ جائے, تو وہ جناب ایوارڈ دے رہے ہیں کس کو؟ ناچنے والیوں کو, گانے والیوں کو. کوئی تو پاکستان میں ایسا طالب علم بھی لے کے آؤ نا جس نے کوئی تمہارے ملک کے لیے کوئی نئی ایجاد کی ہو, نئی دریافت کی ہو, تمہارے لیے کوئی باغ بڑھانے کا نسخہ دیا ہو, فصلیں بچانے کا نسخہ دیا ہو, پانی بچانے اور سٹور کرنے کے لیے اور ڈیم بنانے کے لیے کوئی نسخہ دیا ہو. یار سارے یہاں بے وقوف ہیں. خدا کا خوف کرو, ناچنے گانیاں والیوں کو ایوارڈ مت دو. اس قوم میں بڑے بڑے ہیرے ہیں, اور اگر کوئی اور نہیں ملتا تو ایسے بندے ہیں جو حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, قاری بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں. چلو ان کو ایوارڈ دے دو نا. ناچنے والیوں کے لیے تمہارا ایوارڈ رہ گئے. کیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اس قوم میں پھر ناچنے اور گانے والے پیدا ہوں گے نا, یہاں پھر قابل لوگ کیسے پیدا ہوں گے مجھے بتلائیے. تو میں بتا یہ رہا ہوں یہ احمقوں کی صدی ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے. یعنی پنجابی گل ہے جڑا جڈا وڈا چول ہوتا ہے نا اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے, اور 6 ماہ کے بعد پتہ چلتا ہے تو اندروں باہروں فارغ ہے. تو آپ مہربانی کریں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, بات دور نہ چلی جائے. اسی طرح دین سکھانے والے آج یوٹیوب پر مولوی آ گئے, اور وہ کوئی کہہ رہا جناب نفل نہیں, تو کوئی کہہ رہا ترابی نہیں. نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر گئے نا, تو معراج سے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ جی حضور میں حاضر ہوں. فرمایا سمعت دفن علیک یا بلال, اے بلال جنت میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنا ہے. کہا جی بالکل. میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے آپ کا نام لیا. سبحان اللہ. فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے جنت میں چلنے اور ٹہلنے کی میں نے قدموں کی آواز سنی ہے؟ فرمایا حضور مجھے اور تو کچھ یاد نہیں, ایک کام میں ضرور کرتا ہوں, جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں نا اور وضو کرتا ہوں, میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں, لگتا ہے یہ اس کی برکت ہے, اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہوئی ہے. اب یہاں کہتے ہیں نفل پڑھنے نہیں, نفل شے کوئی نہیں, نفل فالتو ہے, اور یہاں نفل پڑھنے والا جنت میں ہے. آپ دیکھیے یار مجھے بتلائیے تہجد کی نماز نفل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. اور آپ کے نالج کے لیے بتا دوں یہ ابتدا میں میرے نبی پر فرض تھی, اور اس میں اب بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بعد میں بھی حضور پر فرض تھی یا نہیں تھی. بہرحال امت پر یہ فرض نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے نبی پاک پر 6 نمازیں تھی, 5 یہ اور 6ٹھی تہجد, لیکن امت پر 5 ہے تاکہ پتہ چلے امتی کم ہوتا ہے, نبی درجے میں بھی زیادہ ہوتا ہے, ذمہ داری میں بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفل ہے. اللہ اکبر. اور ادھر دیکھو اللہ نے کیا فرمایا,
فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمایا محبوب یہ تہجد کی نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، زیادہ ہے، نمازیں 5 ہیں اس سے زیادہ ہے جو ہم نے آپ کو کہا ہے. فرمایا محبوب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. پوچھا حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ مجھے وہ جگہ عطا فرمائے گا جہاں کھڑے ہو کے میں ساری امت کی شفاعت کروں گا. اب دیکھو نا کہاں چلے گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نفل نہیں تو فلانا نہیں. او اللہ کے بندے کبھی دین پڑھ تو صحیح نا. یہ کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے والے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو آپ عبادت کیا کریں جتنی مرضی. اللہ کو جب سجدہ کیا جائے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کون ہے. اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود بھی کچھ لقب دے دیا کریں اور سمجھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کی کامل توفیق عطا فرما دے. بلکہ جتنا وقت فری ملے آپ کو چاہیے کہ آپ اگر ٹائم زوال کا نہ ہو تو رب کی بارگاہ میں آپ نوافل پڑھا کریں. تو آپ کہیں گے کیوں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں بخاری شریف کی حدیث صحیح نہ پیش کر سکوں؟ جو چور کی سزا میری. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا جب کوئی بندہ فرض نمازیں پڑھنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے. یہ بخاری شریف ہے اور یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. پوچھا گیا کتنا اللہ قریب کرتا ہے؟ فرمایا جو فرض پڑھنے کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کثرت سے پڑھے اللہ اس کو اتنا قریب کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. پہلے قریب پھر محبت. اور پھر اب تیسری بات سن کے مجھے پتا ہے کئی خاموش ہو جائیں گے لیکن میں وضاحت پوری کروں گا. فرمایا اللہ اسے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. یہ حدیث ہے، مجھے پتا تھا آپ نے چپ ہونا ہے، بتاتا ہوں ذرا سن لیجیے. فرمایا اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے. اتنا قریب اللہ نفل پڑھنے والے کو اللہ اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. اب آپ پریشان ہو گئے، کہیں چپ ہو گئے، بھی مولوی نو کی ہو گیا. اللہ کیسے کسی کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور آنکھ بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ میرے بھائی پہلے حدیث سن لو پھر سمجھاتا ہوں. فرمایا اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت، وہ بندہ جو رب سے مانگ لیتا ہے رب اسی وقت عطا فرما دیتا ہے. اور فرمایا یہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا اس کو ولی کہتے ہیں. اور اسی حدیث میں ہے فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیتا ہے. اب نفل پڑھنے سے توجہ، فرض پڑھنے کے بعد نفل کا فائدہ اللہ قریب کرے گا، اللہ محبت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اتنی محبت کے ہاتھ، اللہ فرماتا ہے میں ہاتھ بنتا ہوں، زبان بنتا ہوں، آنکھ بنتا ہوں، کان بنتا ہوں، پاؤں بنتا ہوں، اور پھر میرا بندہ جو کہتا ہے میں دیتا ہوں. میرا یہ ولی ہے، اس کے خلاف نہ ہونا ورنہ میرا اعلان جنگ ہے تم سے. اب میں اس بات کی وضاحت کروں کہ اللہ ہاتھ پاؤں کیسے بنتا ہے. کئی مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی آپ کا حق بنتا ہے آپ دیکھیں اور میرا حق بنتا ہے میں وضاحت کروں. بات یہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا، نہیں. اس کا آسان مطلب یہ ہے ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی آ جاتی ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے طاقت خدا کی آ جاتی، پاؤں بندے کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی آ جاتی ہے. جیسے خیبر کا دروازہ جب کھولنا تھا اکھیڑنا تھا تو وہ 8 دن سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا. حضرت مولا علی نے بائیں ہاتھ سے کھینچا اور توڑ دیا اور اٹھا لیا. لوگوں نے پوچھا 40 بندے اس کو ہلا نہیں سکے، علی آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ تو اس وقت یہ حدیث کی شرح مکمل ہوئی، ہاتھ علی کے تھے طاقت خدا کی تھی. اگر آپ چاہیں تو ایک مثال دے کے سمجھا دوں آپ حضرات کو. آپ دیکھیں ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں، مرر جس کے سامنے ہم کھڑے ہو کے اپنا فیس دیکھتے ہیں، اپنی باڈی چیک کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں تو کیا خیال ہے ہم شیشے میں داخل ہو گئے ہیں؟ تو نظر کیسے آ رہا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، سائیڈ مرر لگا ہوا ہے، وہ پیچھے سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے نا جی. پیچھے گاڑی بھی آ رہی ہے، ٹرک بھی آ رہا ہے، پیچھے بازار بھی ہے، فلانا ہے. ایڈا سارا شیشہ ہے، یہ ہر شے اس میں آ گئی ہے.
کیا ہے پھر؟ کہہ رہے اتاری صاحب یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں نہیں آئیں، لیکن شیشے میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ ان چیزوں کو دکھا سکتا ہے، ان کا مظہر ہے ظاہر ہونے کی جگہ۔ میں نے کہا بس یہی بات ہے، بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں سے اللہ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے شیشے کے سامنے ہم کھڑے ہیں، وہ ظاہر تو کر رہا ہے لیکن بندہ حقیقت میں اندر نہیں گیا، اس میں کوالٹی ایسی ہے کہ وہ دکھا سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے ولی میں بھی کوالٹی ایسی ہے کہ وہ بھی رب کی طاقت دکھا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آ کے اس کے ہاتھوں میں اور معاذ اللہ اس کے کانوں میں خود حلول کر کے، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ظاہر اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، ظاہر اس کی زبان سے ہوتی ہے اور ظاہر اس کے پاؤں سے ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے، اب بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نوافل پڑھنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ نفل پڑھنے نہیں چاہیے۔ دسو ہن کیڑے پاسے جائیے؟